السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جی آج بروز جمعہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے سیرت النبی کے نام سے۔ سیرت النبی کے نام سے ایک سلسلہ جو ہے ہم نے شروع کیا ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ، اور اس میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو قرآن میں تو ہم مختصر طور پر آپ کو بتا دیتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی تفصیل سے بیان کرنے والی ہوتی ہیں، اور وہ چیزیں جو ہیں ہمیں سیرت النبی میں ملتی ہیں۔ تو یہ میری بھی ایک پہلی کوشش ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو تکمیل تک پہنچائے۔ کبھی میں نے ایسا کیا نہیں ہے، کبھی میں نے اس طرح سیرت النبی کے بارے میں کبھی میں نے کسی کو بتایا نہیں ہے، درس نہیں دیا سیرہ کے بارے میں۔ میری یہ پہلی کوشش ہے، ہو سکتا ہے اس میں آپ کو کچھ کمیاں بھی نظر آئیں، تو اگر آپ اپنا کوئی مشورہ دینا چاہیں یا کچھ آپ کو اس میں کمی یا بیشی کرنا ہو تو آپ مجھے پرائیویٹ میں اس کا آپ مجھے مشورہ بھی دے سکتی ہیں، اور ہم مل جل کر چلیں گے۔ یہ میں بھی پڑھ رہی ہوں آپ کے ساتھ، اور آپ کو بھی میں بتا رہی ہوں، کیونکہ سیرت النبی کے بارے میں جس کتاب کا انتخاب میں نے کیا ہے اس کا نام ہے رحیق المختوم۔ بہت تفصیل سے ایک ایک بات اس میں بیان کی گئی ہے، اور یہ کتاب وہی لوگ زیادہ دلچسپی سے پڑھ سکتے ہیں جن کو تاریخ کے سے دلچسپی ہو۔ تو میں آپ کو اس کتاب میں آسان لفظوں میں، یعنی آسان لفظوں میں آپ کو اس کتاب کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضور کی سیرہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے، بہت لمبی چوڑی تفصیل جو اگر میں آپ کو بتاؤں بھی تو نہ وہ آپ کو یاد رہیں گی، اور نہ آپ اس سے اتنا اس کو سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر کسی نے تفصیل سے پڑھنا ہے تو یہ کتاب منگوائیں اور اس کو تفصیل سے پڑھیں۔ میں آپ کو اس کتاب میں سے وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں گی کہ جو آسان ہیں اور جو سمجھ جائیں آسانی سے ہم لوگ۔ تو یہ جو رحیق المختوم کتاب ہے یہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ انڈیا کے جو ہیں بنارس کے جامعہ کے یہ ہیں مولانا ہے، اور انہوں نے یہ تقریباً شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو 1978 میں کوئی اسلامی کانفرنس منعقد ہوئی تھی، اور جس میں یہ کہا گیا تھا کہ حضور کی سیرہ کے بارے میں تمام دنیا سے لوگ جو ہیں وہ حضور کی سیرہ پر کتابیں لکھ کر لائیں، اور جس کو جو فرسٹ آئے گا تو اس کو انعام بھی ملے گا۔
تو تمام دنیا کے لوگوں نے اس میں مقابلے میں حصہ لیا، اور جو اول نمبر پر آئے تو وہ یہ جو تھے صفی الرحمن مبارک پوری، جامعہ سلفیہ بنارس ہند کے تھے، یہ ہندوستان کے یہ ہیں، اور یہ ان کی کتاب پہلے نمبر پر آئی تھی۔ دوسرے نمبر پر انڈیا کے ہی ایک ڈاکٹر تھے، وہ خاتم النبیین کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی تھی حضور کی سیرہ پر، یہ انگلش میں تھی، اور یہ جو رحیق المختوم جو ہے یہ عربی زبان میں تھی۔ تو تیسرے نمبر پر آئے تھے جس کا نام ہے، سیرہ کی کتاب کا نام ہے پیغمبر اعظم و آخر، یہ اردو زبان میں تھی، اور یہ پاکستان کے ہیں ڈاکٹر نصیر احمد جو ہے ناصر، وائس چانسلر جامعہ اسلامیہ بہاولپور، یہ تیسرے نمبر پر آئے تھے۔ اور اسی طرح مصر کے ایک شیخ تھے، وہ چوتھے نمبر پر، اور مدینہ کے جو ایک تھے جنہوں نے سیرت النبی پہ کتاب لکھی تھی عربی زبان میں، تو یہ جو تھے یہ مدینہ منورہ کے تھے۔ تو اس لیے میں نے رحیق المختوم کا انتخاب کیا کہ یہ پہلے نمبر پر آئی تھی، اور اس میں بڑی لمبی چوڑی تفسیر ہے، اور وہی بات ہے کہ جن کو بہت زیادہ تاریخ سے اور تاریخ اسلام سے دلچسپی ہو تو وہ جو ہے وہ یہ بڑے آسانی سے اس کو سمجھ بھی سکتا ہے اور اس کو دلچسپی سے پڑھ بھی سکتا ہے۔ یہ تھوڑا سا تعارف تھا اس کتاب کا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، کہ ایک حدیث ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک، حضور نے فرمایا کہ جب تک میں تمہیں تمہاری اولادوں، والدین اور خاندان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو آپ اپنے دل میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہم اس کا کیا مطلب ہے، اولاد، والدین اور خاندان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی ہر چیز میں جو ہے اپنے رسول کی سنت اور اللہ کے احکامات، یعنی اللہ کے احکامات کو فالو کرنا ہے، اور حضور نے جو عمل کر کے دکھائے ہیں، جو بات کی ہے، تو وہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اس میں چاہے اس کے راستے میں چاہے ہماری اولاد آتی ہے، کہ والدین آتے ہیں، کہ خاندان آتے ہیں، ہم نے ان کو پس پش ڈالنا ہے اور اپنے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنی ہے۔ ہم یا آپ اس پیغمبر سے کیسے محبت کر سکتے ہیں جن کے بارے میں ہم زیادہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں؟ ہمیں وہی کچھ پتہ ہے جو اسکول میں کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں، یا ہم نے ایک دوسرے کی زبانی سنا ہوا ہے۔ ہمیں ان کی قربانیوں کے بارے میں علم ہی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ دین کیسے پھیلایا، وہ کن کن حالات سے گزرے، اور کس طرح کی مشکلات انہوں نے برداشت کی اور یہ دین ہم تک پہنچایا۔ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، ہمیں تو دین جو ہے وراثت میں ملا ہے۔ ان لوگوں نے اور ان کی قربانیاں تھی جن کی وجہ سے وہ دین ہم تک پہنچا۔ انہوں نے اس دین کو پھیلانے کے لیے اپنی اولادیں، اپنی بیویوں کو کن کن حالات اور مشکلات سے ان کے ساتھ ان کو گزرنا پڑا، اور کن سختیوں سے وہ گزرے۔ تو یہ چیز ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے پیغمبر کی سیرہ کے بارے میں، اسلامی تاریخ کے بارے میں، صحابہ کرام، خلفائے راشدین کے بارے میں ہمیں کچھ مطلب ان کے بارے میں ہمارا جاننا بہت ضروری ہے، کہ جب تک ہم، یعنی ہم ماؤں کا یہ کام ہے زیادہ، کہ جب تک ہم اپنے پیغمبر کی سیرت کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم ہوگا تو ہم کیسے اپنے بچوں تک اپنے اصل ہیرو کو پہنچائیں گے؟ ہمارے بچوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے پیغمبر نے دین کے راستے میں کیا مشکلات اٹھائیں اور ان کی سیرہ کیا تھی، ان کا کردار کیا تھا، پھر جو ان کے ساتھ صحابہ کرام تھے، جو ان کی ازواج مطہرات تھیں، جو ان کی اولادیں تھیں، کیسے انہوں نے ان کے طرز عمل کیا تھا، کس طرح کا وہ کردار رکھتے تھے۔ تو یہ ذمہ داری ہم ماؤں کی ہے۔ ہمیں خود جب کچھ پتہ نہیں ہوگا تو ہم اپنے بچوں کو کیسے بتائیں گے؟ آج کے یہی ہماری کوتاہیاں
اور یہی ماؤں کی وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم دنیا داری میں اور نوکریوں میں اور ادھر ادھر ہم اتنے پڑ گئے کہ ہم اپنے بچوں کی وہ تربیت ہی نہیں کر سک رہے. آج ہمارے جو بچے ہیں ان کے ہیرو جو ہیں وہ غیر مسلم لوگ ہیں. انہوں نے اپنے آئیڈیل اپنے ہیرو ان لوگوں کو بنا رکھا ہے جو غیر مسلم ہیں. ان کے کمروں میں ان کی اتنی بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں. یہ ہمارا فرض ہے, یہ آپ ماؤں کا فرض ہے کہ آپ ان کو بتائیں. اور یہ آپ کی تربیت پر بھی حرف آ رہا ہے, اور قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ جو جو ہمارے انڈر تھے ہم نے ان کی تربیت کیسے کی, کہاں ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا اور کہاں اپنی ذمہ داریوں میں ہم نے کوتاہی برتی ہے. تو انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں, جن میں ہم سب سے پہلے حضور کی سیرت کے بارے میں مختصر اور آسان الفاظ میں ہم اس کو پڑھیں گے. آپ لوگ اس کو سنیں گے. کچھ سوالات کرنے ہوں بالکل آپ کر سکتی ہیں. جو چیز مجھے پتہ ہوگی میں آپ کو بتاؤں گی, جو پتہ نہیں ہوگی اس کے بارے میں ہم تحقیق کریں گے. اس کے بعد حضور کی سیرت, اگر یہ سلسلہ آپ کو پسند آیا تو اس کے بعد ہم خلفائے راشدین اور صحابہ کے بارے میں جانیں گے, کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ یہ میرا بھی پہلا تجربہ ہے. اور دوسرا, سیرت کے بارے میں جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن میں بہت سی آیات کے پیچھے وہ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ واقعات ہوتے ہیں, تو ان کی تفصیل ہم اس سیرت میں پڑھیں گے. تو سیرت کے بارے میں, اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم سیرت بھی پڑھیں گے, اور اس سلسلے میں اس کے بارے میں جاننے کے لیے کچھ ایسی موویز بنی ہوئی ہیں حضور کے سیرت کے بارے میں. کئی بچپن کی ہیں, کئی ان کی جوانی کی, جب ان کو نبوت ملی, تو وہ چیزیں بھی ہم آپس میں شیئر کریں گے. ٹھیک ہے, وہ چیزیں بھی ہم گروپ میں ڈالیں گے کہ وہ بھی آپ دیکھیں. ایک بات ہوتی ہے سننا اور ایک ہوتا ہے دیکھنا. تو دیکھنا جو ہوتا ہے وہ ہماری, جب ہم آنکھوں سے دیکھ اور کان سے سن رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز ہمارے دماغ میں نقش ہو جاتی ہے, وہ ہم پر زیادہ اثر کرتا ہے. کیونکہ ہم ڈراموں میں جب دیکھتے ہیں رونے کے سین یا ہنسنے کا کوئی سین دیکھتے ہیں, تو ہم رونے والے سین میں بعض دفعہ ہماری آنکھوں سے بھی آنسو نکل آتے ہیں, اور ہنسنے والے سین پہ ہم ہنستے بھی ہیں. تو یہ چیزیں بھی ہم ساتھ ساتھ میں ان سیرت کے بارے میں جو ہے سمجھنے کے لیے ہم ان چیزوں کو بھی بیچ میں شیئر کریں گے. وہ جو موویز ہوں گی وہ بھی میں آپ کو بھیجوں گی. اور یہ دماغ میں رکھیں کہ وہ غیر مسلموں کی بنائی ہوئی ہیں, ہر بات ان میں سچ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ہم نے اپنے دین کے بارے میں ہم جانیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ کیا چیز وہ صحیح بتا رہے ہیں اور کیا چیز وہ غلط بتا رہے ہیں. تو ہر چیز ان کی, وہ اپنی کتابوں کے مطابق ظاہر مووی بناتے ہیں, اور ہم اپنی کتابوں کے قرآن کے مطابق اور حضور کی سیرت کے مطابق اس چیز کو سمجھیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس سلسلے میں ہم کچھ مووی بھی آپس میں شیئر کریں گے, دیکھیں گے اس کو بھی, اور اس سے بھی آپ کو سمجھ پڑے گی. پھر اس کے بعد پھر ہم خلفائے راشدین کا سلسلہ شروع کریں گے. تو اس سلسلے میں جو چیز آپ کو لگے, کچھ ایسی چیز, کوئی ایسی مووی, کوئی ایسے کلپس ہوں آپ کے پاس بھی, تو آپ مجھے پرائیویٹ میں بھیج سکتی ہیں. یہ گروپ ہم سب مل جل کر چلائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم ابتدا کرتے ہیں. آج جمعے کا دن ہے, تو آج حضور کی سیرت کے بارے میں ہم ابتدا کرتے ہیں, اور میں تھوڑا سا پڑھوں گی, اور تقریباً یہ ہمارا سیشن ہوا کرے گا زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ, اور کم سے کم 20 منٹ ہوا کرے گا. ٹھیک ہے نا. آج تو تفصیل میں ٹائم ہو گیا, تعارف میں ٹائم ہو گیا. انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے, ٹائم کا خیال رکھیں گے کہ آپ لوگ بور بھی نہ ہوں, بیزار بھی نہ ہوں. اور اس میں ایک اور بات بھی میں بتاؤں گی, اس میں کچھ ایسے میں آپ کو ٹیسٹ بھیجوں گی. ٹھیک ہے, وہ صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے ہوں گے. ٹھیک, آپ نے وہ ٹیسٹ مجھے بھیجنے ہیں, آسان ٹیسٹ ہوں گے. ٹھیک ہے,
اس میں آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ چیزیں کوئی وہ ایسے خاص پوائنٹ ہوں گے، وہ ٹیسٹ کی صورت میں آپ کو دوں گی کہ آپ جب ٹیسٹ کی صورت میں اس کو دیں گی نا تو آپ کے دماغ پہ نقش ہو جائیں گے، آپ کو یاد رہیں گے. تو ہلکے پھلکے ٹیسٹ ہوں گے، اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو ٹیسٹ دینا چاہتا ہے ٹھیک ہے، جو نہیں دینا چاہتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن جو دے گا تو اس کے لیے یہ فائدہ ہے. اپنی ایک کاپی بنائیں، ٹیسٹ کی کاپی بنائیں، اس پہ آپ لکھیں سیرت النبی، اور اس کے بارے میں ساری جو معلومات ہوں گی آپ کو وہ پوائنٹ کی صورت میں آپ کے پاس ہوں گی. کل کو آپ کسی کو بتا سکیں گی. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو نہ قرآن کے بارے میں پتہ ہے، نہ حضور کی سیرت کے بارے میں پتہ ہے. تو یہ ہمارا کام ہے. اب پیغمبر نہیں آئیں گے، اب قرآن کی دعوت بھی ہم نے لوگوں کو دینی ہے، اور حضور کی سیرت کے بارے میں بھی، اور خود بھی عمل کرنا ہے. یہ پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے پیغمبر جو تھے انہوں نے کیسے زندگی گزاری. وہ انسان تھے ہماری طرح کے، ہماری طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، ہماری طرح ان پہ مشکلات آئیں، وہ دکھ پر روئے بھی اور سکھ پر خوش بھی ہوئے. وہ کوئی ایک علیحدہ سی چیز نہیں تھے، لیکن انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا. اسی لیے تو قرآن میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے حضور کی اسوہ حسنہ میں، یعنی ان کی سیرت میں. آپ دیکھیں کہ کیسے ان لوگوں نے ٹائم گزارا. ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ہم ناشکری میں پڑے ہوئے ہیں. تو کوشش کریں گے ہم مل جل کے اپنے کردار کو بھی سنوارنے کی، اپنے عادات کو بھی سنوارنے کی، اور یہ ہماری کوششیں ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری کوششیں دیکھے گا. پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا. اللہ نے قرآن میں یہی کہا ہے کہ میں تمہاری کوششیں دیکھوں گا، کہ جو کام تم کر سکتے تھے تم نے کیا کہ نہیں کیا. تو اب ہم اپنی کتاب کے اس طرف آتے ہیں. لیکچر بہت لمبا ہو گیا، اور اب ہم اس کے بارے میں کتاب کی طرف ہم آتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے جی. جی، میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ میں اس کتاب میں سے جو آسان چیزیں ہوں گی اور جو بہت زیادہ آسانی سے سمجھ آنے والی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جس نے اگر تفصیل سے پڑھنا ہے تو وہ یہ کتاب خرید کے آپ خود بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. چلے جی، ہم سب سے پہلے جب کتاب کھولتے ہیں تو ہم عرب قوموں کے بارے میں جانیں گے کہ نسلی اعتبار سے عرب قومیں جو ہیں وہ 3 قسموں میں تھیں. 3 قسمیں تھیں عرب قوموں کی. عرب بائدہ یعنی وہ قدیم عرب قومیں جو بالکل ناپید ہو گئی ہیں، جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم عمالقہ، یہ بھی عرب کے تھے. اور یہ جو ہے یہ اللہ کے عذاب کی شکل میں یہ جو قومیں ہیں ان کا نہ کوئی نسل بچی اور نہ ان کا کوئی نام و نشان بچا. تو یہ وہ قومیں ہیں عرب بائدہ ان کو کہا جاتا ہے. عرب عاربہ یہ دوسری قسم ہے، یعنی وہ عرب قبائل جو یورپ بن یشجب بن کتان کی نسل میں سے تھے. بڑے مشکل نام ہے بولنے میں، ہو سکتا ہے بعض دفعہ میں غلط بھی بول دوں، تو یہ یاد رکھیں کہ نام بڑے مشکل ہیں ان کے. پھر ایک ہے تیسری قسم جو ہے وہ ہے عرب مستعربہ یا مستعربہ. ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا یہ وہ عرب ہیں جو حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہیں، اور انہیں عدنانی عرب بھی کہا جاتا ہے. اور ہم جو پڑھیں گے پہلی 2 قسمیں نہیں پڑھیں گے، ہم تیسری قسم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تیسری قسم عرب مستعربہ کے بارے میں. ان عرب مستعربہ جو ہے یہ حضرت ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، جو عراق کے ایک شہر ار کے باشندے تھے. اور یہ جو عراق کا شہر ار ہے یہ دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع ہے. اس شہر کی جب کھدائی کی گئی تو اس میں سے جو چیزیں برآمد ہوئیں اس میں اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں.
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں جو تفصیلات تھیں، اور وہ اس ملک کے رہنے والوں کے دینی اور اجتماعی حالات سے بھی پردہ ہٹا، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے یہاں سے، یعنی جب ان کو نبوت دی گئی اور جب ان کو دین کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران جو ہے وہاں تشریف لے گئے تھے، اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اس ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا، اور دعوت و تبلیغ کے لیے وہ یہاں سے کوششیں کرتے تھے۔ ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے اسی سلسلے میں، تو فرعون نے، مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا، فرعون کہتے ہیں یہ بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے ہم ایشیا میں جو ہمارے بادشاہ گزرے ہیں، جو لوگ گزرے ہیں، ہم ان کو بادشاہ کہتے ہیں، اسی طرح مصر کے جو حکمران ہوتے تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو جب ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے تو فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ کے بارے میں سنا، اور کہ وہ بہت خوبصورت ہیں، بہت پیاری ہیں، تو وہ حضرت سارہ کے بارے میں بدنیت ہو گیا اور اپنے دربار میں برے ارادے سے ان کو بلایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کی، جو حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی تھی، ان کی دعا، مطلب انہوں نے اللہ سے پناہ مانگی، دعا کی، تو غیبی طور پر جو ہے فرعون کو ایسے اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے، ایسے اس کے ہاتھ پاؤں جڑ گئے کہ وہ ہلنے جلنے کی طاقت اس میں نہ رہی، اور وہ سمجھ گیا۔ اس نے یہ حرکت 2-3 دفعہ برے ارادے سے حضرت سارہ کو طرف جانے کی کوشش کی، اور تینوں دفعہ اس کی یہ حالت ہوئی، تو وہ سمجھ گیا کہ حضرت سارہ جو ہے اللہ کی کوئی خاص اور مقرب بندی ہیں، تو وہ حضرت سارہ کی اس خصوصیت سے بہت متاثر ہوا، اور اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا، اور پھر حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ یہ مشہور ہے کہ حضرت ہاجرہ لونڈی تھیں، لیکن علامہ منصور پوری نے باقاعدہ تحقیق کر کے یہ ثابت کیا کہ وہ لونڈی نہیں تھیں، وہ ایک فرعون کی بیٹی تھیں، مطلب وہ ایک خاندانی عورت تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کو لے کر فلسطین واپس تشریف لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ کے بطن سے ایک بیٹا عطا کیا، حضرت اسماعیل، اور حضرت سارہ جو بہت عرصے سے بے اولاد تھیں، بہت عرصے سے بے اولاد تھی، یعنی ان کو بھی بڑی بڑھاپے میں جا کے وہ اولاد ملی تھی، تو ذرا ان کو وہ جیلسی فیل ہوئی، ٹھیک ہے، ان کو ذرا سا وہ ہوا، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ آپ حضرت ہاجرہ کو اور ان کے جو چھوٹے سا بچہ ہے اس کو یہاں سے نکال دیں۔ ظاہر ہے ایک انسان کی نفسیات ہے، ایک عورت کے جو جذبات ہیں یہاں ہمیں نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر حالات نے بھی ایسا رخ اختیار کیا کہ حضرت ابراہیم کو حضرت سارہ کی بات ماننی پڑی، اور وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جو ہے عرب یعنی حجاز تشریف لے گئے، اور وہاں ایک بے آب و گیا وادی میں بیت اللہ کے قریب ان کو ٹھہرا دیا، یعنی بیت اللہ شریف کے قریب ان کو ٹھہرا دیا۔ اس وقت بیت اللہ موجود نہیں تھا، یعنی اس کا کوئی نشان نہیں تھا، بلکہ ایک ٹیلے کی طرح ابھری ہوئی زمین تھی، اور باقی نہ دیواریں تھیں، نہ کچھ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور جب بھی وہاں بارش کی وجہ سے سیلاب آتا تھا تو وہ پہاڑی کو چھوڑ کر دائیں بائیں طرف سے جو ہے وہ پانی گزر جاتا تھا اور اس ٹیلے تک نہیں پہنچتا تھا۔ ادھر ہی اسی جگہ پر، یعنی مسجد الحرام کے جو ایک حصہ ہے اس کے قریب ہی زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا، آپ نے اسی درخت کے پاس حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا۔ اس وقت زمزم جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوا تھا،
ٹھیک ہے، یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ وہاں جو آج جو زمزم ہے وہاں اس کے پاس ایک درخت تھا، اور اسی کے پاس، اس درخت کے پاس حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑا۔ اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا، نہ کوئی بندہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور جو حضرت ابراہیم ان کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ کھجوریں اور پانی کا ایک مشکیزہ جو تھا ان کے پاس رکھ کے وہ جو ہے وہ واپس فلسطین آئے۔ جب وہ واپس آنے لگے تو حضرت ہاجرہ جو تھیں وہ ان کے پیچھے بھاگیں کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے دیکھیں، ایک آپ یہ اس چیز کو بھی فیل کریں، ایک شخص جس کو اتنے عرصے بعد اولاد ملی اور وہ آ کے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ایک جیسے ایک ماں سے اپنی اولاد کو جدا کرنا مشکل ہے، اسی طرح ایک باپ کو بھی اپنی اولاد سے دور ہونا بہت تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ تو انہوں نے چھوڑا، پھر حضرت ہاجرہ خاموشی سے انہوں نے جواب نہیں دیا اور وہ آگے چلے گئے۔ پھر حضرت ہاجرہ جو ہے ان کے پیچھے بھاگی اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے سر ہلایا۔ تو یہاں اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ نہیں کہ حضرت سارہ کی وجہ سے ان کو وہاں چھوڑنا پڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہ حکم تھا، اور اس کے پیچھے بھی ایک حکمت تھی، کیونکہ وہاں اس جگہ پر ایک پیغمبر نے پیدا ہونا تھا، ایک ایسے پیغمبر نے پیدا ہونا تھا جو رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے پیغمبر رہے گا، اور اس نے اپنے دین کو پیغام جو ہے وہاں سے پھیلانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، ہم نہیں سمجھتے، ہم نہیں جانتے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ کچھ اچھا ہو رہا ہے، کچھ برا ہو رہا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی اللہ کی حکمت ہوگی۔ ایک چیز ظاہری طور پر ہمیں بہت بری لگتی ہے، لیکن اس چیز کے پیچھے حکمت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور ان کو حضرت ہاجرہ کو نہیں پتا تھا کہ ان کا نام بھی کتنا وہ جو ہے، اور ان کے جو بیٹے ہیں اس جگہ پر اللہ کے گھر کو تعمیر کریں گے، کتنی بڑی عزت اللہ تعالیٰ ان کو دے رہے تھے، لیکن اس وقت وہ ان کے لیے ایک مشکل وقت تھا۔ پھر آپ کو وہ واقعہ پتہ ہے، اس میں تفصیل میں جانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہوا، اور پانی ختم ہو گیا تو کیسے حضرت اسماعیل جو تھے وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اور دیکھیں وہ آج زمزم کا پانی وہ ان کے پیروں کی خیرات تھی، جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہوں نے جس جگہ پہ ایڑیاں رگڑی تھی اس جگہ پر وہ پانی کا چشمہ جو تھا وہ پھوٹ پڑا۔ تو اس کے بعد اس مشکل وقت پر اللہ کے فضل و کرم سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا، اور ایک عرصے تک وہ جو ہے وہ وہاں تھی۔ کچھ عرصے بعد یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا جاتا ہے، جیم رے ہے میم، جرہم، جرم نہیں، جرہم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ اکثر وہاں سے تجارت کے سلسلے میں گزرا کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد وہاں سے وہ قبیلہ گزرا اور انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے یہاں تو ایک چشمہ پھوٹا ہوا ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ حضرت ہاجرہ سے اجازت لی اور ان کو کہا کہ ہم یہاں مطلب رہنا چاہتے ہیں، سکونت اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ قبیلہ، انہوں نے حضرت ہاجرہ نے ان کو اجازت دے دی، اور یہ قبیلہ جو تھا حضرت اسماعیل کی والدہ سے اجازت لے کر مکہ میں ٹھہر گیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکہ کے گرد و پیش کی وادیوں میں رہا کرتا تھا، لیکن جب یہاں پانی کا سسٹم، ظاہر ہے آپ کو تو پتہ ہے کہ وہاں پانی کی کتنی قلت ہوتی تھی، تو یہ پانی جب دیکھا تو وہ جو ہے وہ وہاں رک گئے اور رہائش کی غرض سے۔ اور یہ لوگ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد اور ان کے جوان ہونے سے پہلے آئے تھے، ٹھیک ہے۔
اچھا یہ بھی آپ کو واقعہ پتا ہے کہ وہ جب ایڑیوں سے وہ پانی، ایڑیوں کے رگڑنے سے پانی نکلا تو حضرت حاجرہ نے جلدی سے، اس کو زمزم کہا کیوں جاتا ہے کہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جلدی سے اس کو، مطلب ایک دم سے پانی نکلا نا تو ہیبت میں جیسے انہوں نے کہا زمزم زمزم، یعنی رک جا رک جا. تو کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ کہتے تو ہو سکتا ہے کہ ایک دریا پیدا ہو جاتا اس مکہ کی سرزمین پر. اور انہوں نے جلدی سے اس کے گرد وہ ایک ریت کی ایک باؤنڈری سی بنا دی کہ جس سے وہ پانی جو ہے اس کے اندر ہی رہے، وہ ضائع نہ ہو. اچھا جی، اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ قبیلہ بھی رہائش پذیر ہو گیا اور لوگوں کی آمد و رفت کا بھی سلسلہ جاری ہونے لگ پڑا، تو اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے کی پوچھ گچھ کے لیے وقتاً فوقتاً مکہ تشریف لایا کرتے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں 4 بار آئے ہیں، کو کنفرم بات پتہ نہیں ہے کہ کتنی دفعہ وہ آتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ چیزوں پر یہ زیادہ تفصیلات کچھ بیان نہیں کی گئی. پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے، قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنی ایک قیمتی چیز جو ہے وہ اپنے یعنی صاحبزادے کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. اور یہ خواب جو تھا ان کو بار بار دکھایا گیا، اور یہ خواب ان کو پتہ چل گیا کیونکہ پیغمبر تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک طرح کا اللہ کا حکم ہے، حکم الہی ہے. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے جب کہا تو بیٹا بھی وہی باپ جس کا اتنا زبردست شخصیت، جس نے، اسی لیے تو قرآن میں بار بار کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کو بھی، ہمارے پیغمبر کو بھی کہا گیا کہ آپ ان کے طریقوں کی پیروی کریں، حضرت ابراہیم کے طریقوں کی، کیونکہ انہوں نے بہت بڑی بڑی آزمائشیں جو اللہ کی طرف سے آئی تھی ان پہ بڑے ثابت قدمی سے وہ جمے رہے. پھر آپ یہ خود سوچیں کہ ایک باپ کے لیے جس کی کوئی اولاد نہیں تھی اور اتنے عرصے بعد اس کی اولاد ہوئی اور اس کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو یہ ایک باپ کے لیے کتنا مشکل کام ہے. لیکن وہ باپ بیٹے جو تھے ان دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکایا، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. اور حضرت ابراہیم نے جب اپنے بیٹے کو اس نیت سے کہ اس کی گردن پر یعنی اس کو ذبح کیا جائے، تو ان کو پکارا گیا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. اور یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی، اور اللہ نے انہیں فدیے میں ایک عظیم ذبیح عطا فرمایا. اور اسی لیے حضرت اسماعیل کا لقب جو ہے ان کو ذبیح اللہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کتنی بڑی آزمائش ہے، اگر آپ اس کو فیل کر کے سنیں نا. مطلب میں ابھی یہ پڑھ رہی ہوں اور مجھے اتنا میں اپنی کیفیت آپ کو نہیں بتا سک رہی. حالانکہ میں نے پہلے بھی یہ 2-3 دفعہ کتاب پڑھی ہے، لیکن جب میں آپ کو پڑھانے کے لیے، سنانے کے لیے پڑھ رہی ہوں تو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ کتنی مشکل ہے. اسی لیے تو پیغمبر کہتے ہیں کہ میں تمہیں تمہاری اولاد، تمہارے والدین اور تمہارے خاندان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تب تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے. اور حضرت ابراہیم نے وہ کر کے دکھایا. اپنے اس اللہ کے لیے انہوں نے اپنے والدین کو چھوڑا، پھر اللہ کے حکم پر انہوں نے اپنی، اور یہ بڑی وہ چیزیں ہوتی ہیں نا، بڑی قریبی بڑے چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. انہی کے خاطر ہم اچھا برا کرتے ہیں، حرام حلال کماتے ہیں، انہی کے خاطر لوگوں کے حق مارتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں، دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے ماں باپ کے چھوڑا اپنے اللہ کے حکم پر، اپنے دین کی سربلندی کے لیے. ٹھیک ہے نا، انہوں نے چھوڑا. تو اور اس کے بعد اپنی اولاد کی آزمائش میں بھی وہ پورا اترے. تو یہ ہماری طرح کے انسان تھے، انہوں نے یہ کر کے دکھایا. تو ہم سے تو اللہ ایسی آزمائشیں مانگتے بھی نہیں ہیں، پھر ہم کیوں نہیں کرتے؟ ذرا سی کچھ مشکلات آتی ہے تو ہم کیوں اللہ کا راستہ چھوڑ کر غیر اللہ کے دروں پر جا کے سر جھکاتے ہیں؟ اور ہم کیوں نہیں ہم ان آزمائشوں کو پورا کرتے؟ اچھا، پھر آگے ہم چلتے ہیں. حضرت اسماعیل کے بعد جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت سارہ کے بطن سے. ٹھیک ہے.
اور یہ 13 سال بعد پیدا ہوئے تھے، یعنی حضرت اسماعیل جو تھے حضرت اسحاق سے 13 سال بڑے تھے۔ اچھا، اس کے بعد اس واقعے کے بعد حضرت اسماعیل کے جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا سفر کیا تھا، یعنی تفصیل جو ہے صحیح بخاری میں لکھی ہوئی ہے ان کے 3 سفروں کی، اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہتی ہیں تو وہاں آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور قبیلہ جرہم سے عربی سیکھ لی، یعنی ان کی زبان، ظاہر ہے انہی میں ان کی پرورش ہوئی تھی، وہیں پلے بڑے تھے، تو انہوں نے ان کی زبان سیکھ لی، اور پھر ان کا کردار، ظاہر ہے وہ ان کا کردار، ان کی سیرت، ایک پیغمبر کے بیٹے تھے اور خود بھی وہ پیغمبر، ان کو بھی نبوت ملی تھی، تو لوگوں نے یعنی وہی جو قبیلے والے تھے انہوں نے آپ کی شادی جو ہے اپنے خاندان کی ایک عورت سے کر دی۔ اسی دوران حضرت ہاجرہ کا جو تھا وہیں انتقال ہو گیا۔ ادھر کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ واپس آئے اپنے اولاد سے ملنے کے لیے، تو وہ مکہ تشریف لے گئے، لیکن ان کی ملاقات حضرت اسماعیل سے نہ ہوئی، اور انہوں نے اپنی بہو سے حالات دریافت کیے، تو ان کی جو بیوی تھی اس نے بڑا تنگ دستی کی شکایت کی اور بڑا رونا دھونا کہ یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے، جیسے کہ عورتوں کی، اکثریت عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ اللہ نے 99 نعمتیں دی ہوتی ہیں اور ایک چیز کی کمی دی ہوتی ہے تو ہم ایک کمی کو رونے لگ پڑتے ہیں اور 99 نعمتوں کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ تو انہوں نے بھی اسی طرح رونا دھونا ڈالا اپنا، تو آپ نے اس کو کہا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کو کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکٹ بدل دیں، یعنی چوکاٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ بدل دیں۔ تو جب ان کے حضرت اسماعیل واپس آئے اور ان کی بیوی نے کہا کہ اس طرح وہ آئے تھے، تو حضرت اسماعیل سمجھ گئے، تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کی جو قبیلہ جرہم کے، یا جرہم، بڑا مشکل نام ہے، میں اسی لیے 2 3 دفعہ بولتی ہوں کہ کہیں غلط نہ ہو جائے، تو اس کے سردار یعنی مزاز بن عمرو کی صاحبزادی تھی، ان سے ان کی پھر شادی کر دی، یہ ایک سردار کی بیٹی تھی، تو انہوں نے دوسری شادی جو تھی اس عورت سے کی۔ تو اس دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے، اور اس دفعہ بھی ان کی ملاقات حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نہ ہوئی، تو انہوں نے اپنی بہو سے حال حوال دریافت کیے، تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا، تو آپ نے وصیت کی اس کو، یا اس کو کہا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آئیں تو ان کو کہنا اپنے دروازے کی چوکاٹ برقرار رکھے، تو یعنی کہ اپنی اس بیوی کو اپنے ساتھ رکھیں۔ اچھا، اس طرح پھر ایک دفعہ اور کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت ابراہیم پھر تشریف لائے مکہ، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے اپنا تیر بنا رہے تھے، تو انہوں نے جب باپ کو دیکھا تو اس کو دیکھتے ہی ان کے طرف لپکے، اور وہی وہ ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر جب ایک باپ اپنے بیٹے سے ملتا ہے تو بڑا پیار محبت کا اظہار کیا گیا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ ملاقات جو تھی اتنے طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی، اور ایک نرم دل اور ایک شفیق باپ اپنے بیٹے سے اور ایک اطاعت شعار بیٹا اپنے باپ سے اتنی لمبی جدائی کے بعد ملے تھے، اور اس دفعہ جب حضرت ابراہیم تشریف لائے تو ان دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کی بنیادیں کھود کر ان کی دیواریں اٹھائیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ جب کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم نے کہا کہ ادھر کون آئے گا، اس جگہ پر اتنے ویرانے میں، اس میں کون آئے گا تیرے گھر کی طرف، تو اللہ نے کہا ہے کہ تم ایک آواز دو، آواز دو، ساری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ آئیں گے، اور یہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، جو لوگ قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں ان کو اچھے سے پتہ ہے، انہوں نے پڑھا بھی ہوا ہے۔
پھر ہم آتے ہیں حضرت اسماعیل کی طرف دوبارہ پلٹتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت اسماعیل تھے ان کو مزاج کی جو بیٹی تھیں، جو سردار کی بیٹی تھیں، ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے دیے، اور ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے، اور سب نے ہی مکہ میں رہائش اختیار کی، اور ان کی سال بھر کی معیشت کا دار و مدار جو تھا وہ تجارت تھا۔ اور پھر بعد میں یہ جو 12 جو قبیلے تھے، یہ تجارت کی غرض سے کہ جہاں جہاں ان کا رزق ہوتا رہا یہ لوگ جاتے رہے، سب ادھر ادھر مختلف ملکوں میں پھیل گئے، اور وہاں ان لوگوں نے رہائش اختیار کر لی۔ باقی اولادوں کے بارے میں حضرت اسماعیل کا تو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن دو اولادیں جو تھیں وہ جو ہے ان کے بارے میں تاریخ سے پتہ چلتا ہے۔ ایک جو ہے کیدار بن اسماعیل، اور ایک کا نام ہے نابت بن اسماعیل۔ یہ جو تھے یہ ان کے بارے میں تاریخ میں ہے، باقی اور جو ہے ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر تھے، کیا تھے، کدھر گئے۔ اور یہ جو کیدار بن اسماعیل جو تھے، ان کی نسل جو تھی یہ مکہ میں ہی پھولتی پھلتی رہی، یہ مکہ میں ہی پھولتی پھلتی رہی تھی، اور مکہ میں ہی یہ جو تھے رہائش پذیر جو تھے وہ رہے تھے۔ اچھا جی، اچھا، یہ بات تو پکی ہے کہ مکہ میں آبادی کا آغاز جو تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا تھا، اور آپ نے 137 یعنی 137 سال کی عمر پائی تھی، اور آپ اور آپ کے والد نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کیا تو اس کے بعد آپ ساری زندگی جو تھے جب تک آپ زندہ رہے بیت اللہ کے متولی رہے تھے، اور آپ کے بعد یہ جو 2 صاحبزادے جو ان کے تھے نابت اور کیدار، یہ بھی پھر اس کے بعد جو ہے وہ خانہ کعبہ کے متولی رہے، یہ دونوں بھی رہے۔ اور ان کے بعد ان کے جو نانا تھے مزاز بن عمرو، جن کی بیٹی سے حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی تھی، تو انہوں نے جو ظاہر ہے آہستہ آہستہ آبادی بھی بڑھتی گئی، سب کچھ ہوتا گیا، تو ان کے نانا جو تھے انہوں نے جو تھے وہ مکہ کی جو سربراہی جو تھی نا وہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی، اور مکہ کا جو بھی سسٹم تھا چلانے کا وہ یہی چلاتے تھے، ان کے نانا ہی چلاتے تھے۔ حضرت اسماعیل کی اولاد کا جو تھا وہ مکہ کے جو سیاست میں یا مکہ کی سرداری میں کوئی حصہ نہیں تھا، بس آپ لوگ صرف جو تھے یہ حضرت اسماعیل کی اولاد جو تھی یہ صرف خانہ کعبہ کی متولی تھی، اور اقتدار میں اور اختیار میں آپ کا ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ پھر دن پر دن اور سال پر سال گزرتے رہے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد جو ہے وہ گوشہ گمنامی میں ہو گئی، اور وہ اس سے نہ نکل سکی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو تھے یہ جو قبیلہ تھا بنو جرہم کا قبیلہ جو تھا، یہ بھی پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی بھی طاقت کمزور پڑتی گئی، اور مختلف ان کے جنگ جو جدل، بہت لمبی تفصیل ہے یہ۔ اور اس کے بعد جو ہے عدنان، یہ حضور کے جد اعلیٰ ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ان کے آباء و اجداد میں سے ہیں، اور میرے خیال میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عدنان کا جو ہے حضرت 22ویں پشت سے ہے، یعنی آپ عدنان کی ہی نسل کی 22ویں پشت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر یہ سارا سلسلہ تھا یہ ان کا۔ اس کے بعد پھر جو ہے یہ ہم دیکھیں گے کہ عرب کے ادیان و مذاہب، یعنی عرب میں اس وقت دین کی کیا حالات تھی، دین کے کیا حالات تھے۔ عام جو عرب کے لوگ تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیمی پر چلتے تھے، اور صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے یہ عرب والے، اور توحید پر کاربند تھے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا اور پھر آہستہ آہستہ ظاہر ہے وہ چیز ختم ہوتی گئی، اور لوگ جو ہے وہ دنیا داری میں پڑتے رہے، اور اللہ کی جو نصیحت اور ایک اللہ کو ماننا جو تھا وہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی
ہونے لگ پڑا۔ اور مکہ میں سب سے پہلے جو شرک کا آغاز کیا تھا وہ بنو خزاع، پھر دیکھیں کتنا مشکل نام ہے، خزاعہ، یہ جو ہے اس کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا عمرو بن لوہی، یہ منظر عام پر آیا۔ یہ تھا یہ شخص بہت نیک تھا، بڑا صدقہ و خیرات اور بڑا دینی امور میں دلچسپی ہوتی تھی اس کی، اور لوگوں کی بہت مدد کرتا تھا، اس لیے لوگ اس کو بہت مانتے تھے اور اس سے بڑی محبت کرتے تھے، اور اس کو علماء اور مطلب اولیاء کا درجہ دے کر اس کی پیروی کرتے تھے۔ ایک دفعہ یہ عمرو بن لوہی جو تھا، جس نے مکہ میں سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز کیا تھا، اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا، تو وہاں اس نے دیکھا جا کے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو اس نے سمجھا کہ شاید یہ طریقہ بہتر ہے، کیونکہ ملک شام جو تھا وہ پیغمبروں کی سرزمین تھی، یعنی حضرت ابراہیم کے دو بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت مکہ میں حضرت اسماعیل جو تھے وہ پیغمبر تھے، اور جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے بعد ان کی اولاد میں کوئی پیغمبر نہیں تھا، اور ادھر حضرت اسحاق جو تھے وہ جو یمن اور شام میں جو تھے، تو وہاں جو تھے حضرت اسحاق کے بعد پیغمبروں کا سلسلہ ان کی نسل میں جاری ہو گیا، تو ملک شام جو تھا وہ پیغمبروں کی سرزمین تھی، اور وہیں پیغمبر آیا کرتے تھے، ان پہ کتابیں بھی نازل ہوئیں، تو یعنی کہ وہ جو حضرت اسحاق جو تھے ان کی نسل میں پیغمبروں کا سلسلہ جاری و ساری رہا حضرت عیسیٰ تک، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ تک، اسی لیے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے اس ملک میں دین کی باتیں ہوتی تھیں، اور دین کا بڑا چرچا تھا، اور پیغمبروں کے ذکر ہوتے تھے، واقعات بیان کیے جاتے تھے، کتابیں نازل ہوئی تھی پیغمبروں پر، تو یہ شخص جب وہاں گیا تو اس نے دیکھا ظاہر ہے، اور وہاں بھی کتابوں میں تبدیلیاں ہوتی رہیں، آپ کو تو پتہ ہے یہودیوں کا کردار، کہ وہ جو ہے دین کی کتابوں میں اور پیغمبروں پر فحش الزام لگانے میں بھی تیز تھے، پیغمبروں کو قتل بھی کرتے تھے، اور پیغمبروں کی باتوں کا انکار بھی کرتے تھے، اور ان کی کتابوں میں رد و بدل بھی کرتے تھے۔ تو یہ شخص جو تھا یہ گیا وہاں، اس نے دیکھا کہ وہاں جو ہے ہبل بدھ جو ہے وہ اس کی پوجا ہوتی ہے، تو وہ اپنے ساتھ ہبل بدھ جو ہے وہ لے آئے، جسے حبل بھی کہتے ہیں لیکن لفظ ہبل ہے، تو اس بت کو لے آیا، اور اسے اس نے لا کر خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا، اور مکہ والوں کو شرک کی دعوت دی، اور مکہ والوں نے اس کی بات مانی، کیونکہ وہ ان کی نظر میں ایک پیر، ایک بزرگ کا درجہ رکھتا تھا، اور پھر آہستہ 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 وقت گزرتا رہا، اور اہل مکہ جو تھے وہ اس شرک کے راستے پر چل پڑے، اور کیونکہ وہ بت بیت اللہ میں رکھا گیا تھا، اور مکہ والے جو تھے وہ بیت اللہ کے والی تھے، یعنی اس کے، تو اس طرح مکہ میں جو ہے، عرب میں جو ہے بت پرستی کا آغاز ہوتا گیا۔ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں منات بھی ہے ایک بت، اور اس کے بعد بحر احمر کے ساحل پر ایک مشلل، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا بڑے مشکل نام ہے، اور بڑی مشکل سے میں بھی ادا کرتی ہوں، مشلل ہے، وہ ایک بت جو ہے وہ وہاں نصب کیا گیا۔ اس کے بعد طائف میں لات نامی ایک بت جو ہے اس کو نصب کیا گیا، پھر وادی نخلا میں عزا کے جو عزا بت ہے ان کا، وہ اس کو نصب کیا گیا، اور یہ تینوں جو بت تھے یہ عرب کے سب سے بڑے بت تھے، اور اس کے بعد مکہ میں شرک کی کثرت اور بتوں کی بھرمار ہو گئی، اور اتنے بت کہ ہر گھر اور ہر قبیلے اور ہر خاندان کا ایک علیحدہ بت تھا،
اور کہا جاتا ہے کہ عمرو بن لوہی جو تھا اس نے کسی جن کو اپنے زیر کیا ہوا تھا، اور اس جن نے اس کو بتایا کہ قوم نوح کے جو بت ہیں، جو قرآن میں بھی ہم نے اس کا نام پڑھا ہے، ودہ، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ جو ہے یہ جدہ میں کہیں دفن ہے۔ تو اس جن کے کہنے پر کہا جاتا ہے کہ عمرو بن لوہی کو جب یہ اطلاع ملی تو وہ جدہ گیا اور اس نے ان بتوں کو کھود کر نکالا اور پھر انہیں تہامہ لایا، اور جب حج کا زمانہ آیا تو اس نے مختلف قبائل کے حوالے یہ بت کیے، اور ہر قبیلہ جو تھا اپنے اپنے قبیلے میں اور اپنے اپنے علاقوں میں وہ ایک ایک بت لے کر گیا، اور پھر آہستہ 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 مشرکین نے مسجد الحرام کو بتوں سے بھر دیا۔ ٹھیک ہے، ہمارا آج کا جو تھا وہ اتنا ہی تھا، اس کے آگے ہم پڑھیں گے اگلی دفعہ، جمعے والے دن ہی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ آگے کیا ہوا، کہ بیت اللہ تو بتوں سے بھر گیا، تو پھر آگے کیا ہوا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ کا حکم ہوا تو اگلی دفعہ جو ہے ہم ایک نئی واقعات اور ایک نئی چیز کے ساتھ ہم آئیں گے، اور اگر آپ کو یہ سلسلہ اچھا لگے تو آپ یہ بھی مجھے بتائیں، اور اگر آپ کو اس میں کچھ تبدیلی کرنی ہے، کچھ اور طریقے سے چاہنا ہے تو وہ بھی آپ مجھے مشورہ دے سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ میری بھی پہلی بار ہے، تو ہو سکتا ہے کچھ غلطیاں بھی ہوں، کچھ کمی بیشی بھی ہو، تو آپ مجھے بھی گائیڈ کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کو ٹیسٹ بھی تیار کر کے میں بھیج دوں گی۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔